پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات میں ایک بار پھر شدت آ گئی ہے، جہاں ایک طرف کارکنان نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں نہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہیں دوسری جانب پارٹی رہنما عہدے اور برات سمیٹنے کے چکر میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے نظر آتے ہیں۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق پارٹی کے اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے انہیں باہر کے حالات اور پارٹی کے حوالے سے صحیح آگاہ نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے پارٹی کے پرانے رہنماؤں میں اشتعال غصہ پایا جاتا ہے۔ قوی امکان ہے کہ پارٹی کے بعض ایم این ایز کچھ عرصے بعد اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی سے مخلص رہنماؤں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور پارٹی پر وکلا کا کنٹرول مضبوط ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار، شیر افضل مروت، علی محمد خان، اسد قیصر، زرتاج گل، مراد سعید اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت اہم رہنماؤں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ تاہم دوسری جانب پی ٹی آئی ورکرز کا کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وکلا نے جو وعدے کیے تھے، جو کچھ بتایا تھا، اس پر 5% بھی عمل نہیں ہو سکا۔ جن وکلا کو پارٹی میں عہدے دیے گئے انہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن پی ٹی آئی میں عہدے ملنے کے بعد نہ صرف ان کے کلائنٹس میں اضافہ ہوا اور وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، بلکہ عمران خان کی وجہ سے وہ ٹی وی شوز میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ ذرائع کے بقول 3 ایسے وکیل بھائی ہیں جن کے پاس کام نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ان کے پاس پارٹی رہنماؤں کے لیے وقت نہیں اور تینوں ٹی وی شوز میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ پارٹی کے لیے ان کا کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہلے ان وکلا بھائیوں نے کارکنوں کے کیسز کی مفت میں پیروی کر کے عمران خان کا قرب حاصل کیا اور اب کارکنوں کے کیسوں کے بارے میں فیس مانگی جا رہی ہے۔ پارٹی کے اندر ان کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر قانون بابر اعوان بھی صرف شریف خاندان کے خلاف بیانات پر اکتفا کر رہے ہیں، جبکہ پی 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 قیادت کے خلاف وہ خاموش ہیں۔ پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں کے مطابق بابر اعوان شریف فیملی کے خلاف اپنے پرانے حساب برابر کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ڈیل کر کے اپنی نااہلی ختم کرائیں اور قومی اسمبلی یا سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں، جس کے بعد ان کی نقل و حرکت میں آسانی ہوگی۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے اجازت لینا ہوگی۔ عمران خان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ ان کی پارٹی کے کارکنان مایوس ہو گئے ہیں اور پارٹی اختلافات کا شکار ہے۔ پارٹی میں کئی گروپ بن گئے ہیں۔ پرویز الہی نے رہائی کے بعد خاموشی اختیار کر لی ہے، جبکہ پارٹی کے موجودہ رہنما ان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بعض ذرائع کے مطابق پرویز الہی کا خاموش رہنا ان کی مجبوری ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ اگر وہ جیل میں زیادہ عرصہ رہے تو پارٹی ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اپنے وکیل علی ظفر کے توسط سے اپنی نااہلی ختم کرانے اور انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہریار آفریدی کی جانب سے قومی اسمبلی میں یہ کہنا کہ شاید یہ ان کا آخری خطاب ہو، ان کے اس بیان نے پی ٹی آئی کی اہم رہنماؤں کو بے چین کر دیا ہے، کیونکہ شہریار آفریدی کی جانب سے عمران خان کی عدم رہائی کی صورت میں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں 1 درجن سے زائد استعفے آ سکتے ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق پارٹی کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر اور جنرل سیکرٹری عمر ایوب کے خلاف پارٹی میں بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنماؤں کے آپسی اختلافات میں بھی شدت آ چکی ہے۔ پارٹی رہنماؤں کے مابین اختلافات کی ایک جھلک 24 جون کے روز اس وقت دیکھنے میں آئی جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عزم استحکام آپریشن بارے اراکین اسمبلی کو بریفنگ دینے اسلام آباد پہنچے۔ اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ فوجی آپریشن کی کھل کر مخالفت نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر پھٹ پڑے۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے ارکان اسمبلی کو بتایا کہ اپیکس کمیٹی میں فوجی آپریشن کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف استحکام پاکستان اور سیکورٹی مسائل سے متعلق بات چیت ہوئی۔ علی امین گنڈاپور کا موقف تھا کہ آپریشن کی تفصیلات سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے، اس سے پہلے آپریشن کی مخالفت کرنا درست نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈاپور نے 35 منٹ تک ارکان کو بریفنگ دی، تاہم اکثریتی ارکان علی امین گنڈاپور سے متفق نہ تھے اور انہوں نے ملک کے کسی حصے میں بھی فوجی آپریشن کی کھل کر مخالفت کرنے پر زور دیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں علی امین گنڈاپور سے جب کھل کر مخالفت نہ کرنے کی وجوہات پوچھی گئیں تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ تاثر جائے گا کہ پی ٹی آئی طالبان کو سپورٹ کرنے والی جماعت ہے اور ہم دہشت گردوں کو تحفظ دے رہے ہیں، اس سے ہمارے خلاف غدار قرار دیے جانے کا ایک نیا بیانیہ بھی بنانے میں مدد ملے گی۔ ایک رکن نے بتایا کہ علی امین گنڈاپور کی یہ وضاحت سن کر اجلاس کا ماحول سازگار نہ رہا اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر کھل کر تنقید کی گئی۔
ذرائع کے مطابق ایک کارکن نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپریشن شروع ہونے کے بعد کسی کی جان محفوظ رہے گی تو وہ غلط فہمی دور کر لے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب، چیئرمین بیرسٹر گوہر اسد قیصر اور شاندانہ گلزار اور کئی دیگر سینئر رہنماؤں نے فوجی آپریشن کی مخالفت کی، جبکہ سینیٹر شبلی فراز اور بیرسٹر سیف علی نے علی امین گڈاپور کا موقف اپنایا اور کہا کہ فوجی آپریشن کی تفصیلات سامنے آنے کا انتظار کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق ایک رکن نے کہا کہ عمران خان فوجی آپریشن کی ہمیشہ سے واضح مخالفت کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم اپنے لیڈر کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔